کے اندر اندر اپنے دشمنوں کو جواب دیا اور ان کو شکست دی۔ اس جنگ کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کو ضرورت پڑی ایک اور بھٹو کی، تو وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ اس کے بعد سفارتکاری پہ جب پاکستان کو اور کشمیر کو ضرورت پڑی تو پھر ایک اور بھٹو کی ضرورت تھی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں آل پارٹیز کا ایک ڈیلیگیشن، مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک ڈیلیگیشن مختلف ممالک میں گیا۔ وہاں پر انہوں نے سفارتکاری کی، پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، اور جس طریقے سے ہم نے اپنے مخالفین کو اور خاص کر انڈیا کو سفارتی لحاظ پہ بھی جو ہے وہ کارنر کیا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس جنگ کے بعد ان کے پاس کسی فورم پہ بھی کوئی ایسے دلائل موجود نہیں ہے یا بات موجود نہیں ہے جس کو وہ اپنے ڈیفینڈ کر سکیں۔ ابھی آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سنی جس میں انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اور خاص کر میں ہماری پارٹی کے جو منشور روٹی کپڑا مکان کا ذکر کیا، جس میں سندھ میں انہوں نے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا جس میں خواتین کو مالکانہ حقوق، ان کو چھت دے رہے ہیں مالکانہ حقوق کی صورت میں، جو فلڈ میں ان کے گھر تباہ ہوئے تھے، اس کی صورت میں دیکھیں۔ آج اگر آپ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بدولت 1 کروڑ خاندان مستفید ہو رہے ہیں، بے نظیر کارڈ کی صورت میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، اور وہ 1 کروڑ فیملی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ ہم نے باقی پارٹیوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکروں کو ملے گا۔ 1 کروڑ میں وہ غریب لوگ شامل ہیں جو شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہوگا، پی ایم ایل این سے ہوگا، پی ٹی آئی سے ہوگا، جے یو آئی سے ہوگا، این پی سے ہوگا، کسی اور پارٹی سے ہوگا، لیکن وہ فوکس غریب گھرانے کے متوسط طبقے کے لوگوں کو کیا۔ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، آج میرے سامنے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے اور سرکاری ملازمین اکثر ہمارے ایکس پی ایس ایف کے یا باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جب بھی حکومت ملی سب سے پہلا فیز ہمارا یہ تھا کہ روزگار تو دینا ہے، لیکن جو پرانے لوگوں کو نکالا گیا ان کو کیسے روزگار پہ واپس بحال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جب 2008 سے دیر تک ہماری حکومت تھی، 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہم نے جو کمیٹی بنے خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں، ہم نے اپنے پرانے ملازمین کو جن کو نکالا گیا تھا، پولیٹیکل ویٹمائز کیا گیا تھا، ان کو بحال کیا، اور جابز بھی 16 مہینے کی حکومت میں پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی قادر مندوخیل کے صاحب کی سربراہی میں، اور پھر جن لوگوں کو پولیٹیکل ویٹمائزیشن کے ذریعے نکالا گیا تھا ان کو ہم نے دوبارہ بحال کیا۔ یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے، پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہوتی ہے، اور پھر جب ہم آتے ہیں ہمیں دوبارہ ان کو بحال کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک حکومت 1 لاکھ بندہ اگر دوبارہ بحال کرتی ہے تو 1 لاکھ نئی جابز بھی دے سکتی تھی، لیکن یہ ہم نے کہا کہ جن سے زیادتی ہوئی ہے ان کو ہم نے دوبارہ جو ہے اس چیزوں کو ٹھیک کریں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے منصوبے بنائے۔ ابھی میرے دوست نے یہاں پر پشاور میں بات کی ہاسپٹل کے حوالے سے، پچھلے دنوں میں میری یہ بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ ٹیک اپ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کہ جو زمین لی گئی تھی اس کے اوپر کم از کم ہسپتال بنائیے۔ اس ہسپتال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے علاج کرنا ہے، اس ہسپتال میں ہم لوگوں نے علاج کرنا ہے، کسی اور پارٹی کا یا کسی اور جو ہے وہ صوبے سے بندے نہیں آنے، بلکہ ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹی جن کے بھی یہاں پہ شہری ہوں گے وہی مستفید اس سے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا چیز ہو اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے لے کے آنا چاہیے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی، جو بھی فلاحی کام ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے صوبے میں دیکھیں دوبارہ ہم ایک ایسی سچویشن میں آئے ہوئے ہیں، اس طرف بارڈر کے اس پار افغانستان اور بارڈر کے اس پار ہم ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں ڈیرہ پولیس ٹریننگ سکول ہو، وزیرستان میں کیڈ کالج ہو، پشاور میں ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہو، یا پھر اب اسلام آباد کا بھی ذکر کریں جہاں ہمارے وکلاء کی عدالتیں ہوں، کورٹس ہوں اسلام آباد کے، اس پہ جس طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ملک دشمنوں نے، اور جس طریقے سے جس بہادری سے اگر ڈی خان میں پولیس کا ذکر کریں، اگر آپ پشاور میں ایف سی کا ذکر کریں، اگر آپ وزیرستان میں فوج کا ذکر کریں،
تو انہوں نے جس بہادری کے ساتھ ان حملوں کو ناکام بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نقصان سے میں بچایا۔ اسی طرح اسلام آباد کا بھی جو حملہ تھا وہ بھی ہم بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ اور آف اینڈ آن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو حملے ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے فوج پہ ہیں، چاہے ہمارے پولیس پہ ہیں، چاہے ایف سی پہ ہیں، ہم شہادتیں دے رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں؟ اسلامی نظام میں کہاں پہ لکھا کہ آپ کالج پہ حملہ کریں گے، بچوں کو شہید کریں گے، پولیس کو شہید کریں گے، ایف سی کو شہید کریں گے، وکلاء کو شہید کریں گے؟ لہٰذا ہمارا سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ موٹیو ہے ہمارا اس صوبے میں، سب سے پہلا وہ ہے کہ ہم نے امن و امان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے امن کے لیے اپنی سیکورٹی فورس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری صوبائی حکومت سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ ہے یا سفارشات ہوتی ہیں یا میری تجویز ہوتی ہے کہ ہم وفاق کے بغیر نہیں چل سکتے۔ جب تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوگی ہمارے صوبے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ جب تک صوبائی حکومت اور سیکورٹی ایجنسیز ایک پیج پہ نہیں ہوگی ہمارے صوبے میں امن لانا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے ہمیں وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو ہمارے صوبے میں ٹورزم ہے، ہمارے صوبے میں ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے صوبے میں مائنز اینڈ منرلز ہیں، ہمارے صوبے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر وفاق اپنا پنجاب اور سندھ کی بات کریں تو وہ سب آپس میں ڈیولپمنٹ ورک پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا پہلا ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم اپنے صوبے میں امن کیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب نے مل کر جو ہے امن کے لیے بات کرنی ہے۔ یہاں پر نجم الدین صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ہر فیملی کے اندر، ہر گھرانے کے اندر برتن جو ہے وہ کھڑکتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے اگر کسی ہمارے پارٹی کے دوستوں کے آپس میں اگر اختلافات ہیں تو یہ سینئر ہمارے کیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ان کے کوئی جائیداد کا تنازع نہیں ہوگا، ان کا کوئی جو ہے کوئی ایسا اور تنازع نہیں ہوگا، تو پولیٹیکلی ہوں گے، کوئی پولیٹیکل ایشوز ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل جل کر، دیکھیں اگر میرا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے تو میرا پشاور یا مالاکنڈ سے کیا کام ہے، یا مالاکنڈ والے کا ڈی خان یا بندو سے کیا کام ہوگا؟ اگر ہم سب ایک فیملی مضبوط ہوں گے، ہم اچھے ریزلٹس دیں گے، اپنی پارٹی کو اچھے ریزلٹس دیں گے، اپنے صوبے سے ایم پی ایز اور ایم این ایز لے کر آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کر سکیں۔ تو لہٰذا میں یہ سینئر ہمارے کیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر چھوٹے موٹے کوئی پہ اختلافات ہیں ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور کرنا چاہیے، ہمیں ایک فیملی کی طرح رہنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اسی سینئر کے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی ہماری تنظیم اور ہم سب مل کر بیٹھیں، اگر کوئی جہاں پہ تنظیموں میں کوئی کمی بیشی ہے یا کہیں پہ خالی سیٹیں ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پر کرنا چاہیے، چانس دینا چاہیے، سینئر اور جونیئر کا کمبینیشن بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج یہاں پر سینئر اور جونیئر کمبینیشن ہے تو کہیں پہ سینئرز کی موجودگی ضروری ہے، کہیں پہ جونیئرز کو موقع دینا چاہیے۔ سینئر دوستوں نے بات کی۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پشاور کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔